میرے رگوں میں غلاموں کا خون نہیں ہے، میری رگوں میں ان لوگوں کا خون ہے جو حاکم تھے یا مارشل تھے۔ غلامی جو ہے وہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ میں نے 1 میٹر کپڑا لینے کے لیے کہا تھا، سب کو بڑا بے چینی سے انتظار تھا کہ آفاق بھائی 1 میٹر کپڑا لینے کے لیے آپ کہہ رہے ہیں تو 1 میٹر کپڑے کا مقصد کیا ہے؟ 12 اپریل کو طاقت کا بھرپور مظاہرہ کرے گی اور مہاجر قومی موومنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ کراچی، جس کے بارے میں یہ تاثر دیا جا رہا تھا کہ کراچی اب کسی بھی ظلم پر آواز نہیں اٹھائے گا، لوگوں نے ایک جھلک ڈمپر اور واٹر ٹینکر کے روکنے کے لیے جو میں نے اپیل کی، لوگوں نے بتایا کہ یہ شہر زندوں کا شہر ہے، یہ شہر مردوں کا شہر نہیں ہے۔ ہم 12 تاریخ کو پھر یہ ثابت کریں گے، کراچی شہر ثابت کرے گا کہ یہ شہر زندوں کا شہر ہے۔ 12 تاریخ کو میں تمام شہر کے لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ یہ 1 میٹر کپڑے کو فلیگ بنا لیں، اور یہ فلیگ بنانے کے بعد 12 تاریخ کو کوئی بھی شخص، چاہے وہ موٹر سائیکل پہ ہو، چاہے وہ کار میں ہو، چاہے وہ ٹرک میں ہو، جو وہیکل اس کے پاس ہے وہ فلیگ لگا کے گھر سے نکلے گا۔ اس شہر کی ہر وہیکل کے اوپر وائٹ فلیگ ہوگا، اور صرف آپ نہیں نکلیں گے، عوام نہیں نکلے گی، میں بھی نکلوں گا۔ میں اور مرکزی قائدین اپنا اپنا مقام بتائیں گے کہ وہ کہاں سے موٹر سائیکل پر پرچم لگا کر نکلے گا یا گاڑی میں پرچم لگا کے نکلے گا، اور میں بھی اپنی جگہ بتاؤں گا کہ میں کہاں سے نکلوں گا۔ اور شہر میں گھومنا ایسے، یہ پرامن لیکن طاقت کا بھرپور مظاہرہ، یہ وارننگ ہوگی ان تمام مافیاز کو کہ انسان کے بچے بنو۔ اس شہر میں چگچی مافیا ہو، ڈمپر مافیا، واٹر ٹینکر مافیا ہو، کے الیکٹرک کی غنڈہ گردی ہو، ہمارے بچوں کا معاشی قتل ہو، ہمارے بچوں کا تعلیمی قتل ہو، اس شہر پہ میرے مہاجر خاندان کے جو شریف پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کے پلاٹوں پر سوسائٹی پہ ایڈمنسٹریٹر بٹھا کے قبضے کیے جا رہے ہیں، لوگ اپیلیں کر رہے ہیں کورٹوں میں لیکن کوئی انصاف نہیں مل رہا۔ 12 تاریخ کو جب پرچم لے کر طاقت کا مظاہرہ ہوگا اور وارننگ ہوگی، تو اس کے بعد اگر حکومت نے ان تمام معاملات کو کنٹرول نہیں کیا، اور میں آپ کو ایک اور عرض کروں، یہ اس پرچم پہ میں نے کیوں اکتفا کیا؟ اس شہر میں ان مافیاز کا وکٹم صرف آفاق نہیں ہے، اس شہر میں ان مافیاز کا وکٹم صرف مہاجر نہیں ہے، اس شہر میں رہنے والا پختون بھی ہے، اس شہر میں رہنے والا پنجابی بھی ہے، اس شہر میں رہنے والا سندھی اور بلوچ بھی ہے۔ مہاجر قومی موومنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ اس سفید کپڑے کو تحریک میں تبدیل کر دیا جائے۔ یہ سفید کپڑا تحریک، اور اس تحریک میں ان تمام لوگوں کو میں دعوت دیتا ہوں جو اس شہر سے محبت کرتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی زبان بولتے ہیں۔ اس وارننگ کے بعد اگر کوئی بات نہیں مانتا اور ان مافیاز کو کنٹرول نہیں کرتا، یہ پتھاروں کو کنٹرول نہیں کرتا، یہ ڈمپر اور واٹر ٹینکر جو گورنمنٹ کے بنائے ہوئے قوانین ہیں ان کے مطابق نہیں چلتے، تو بظاہر عوام ان کو قانون کے دائرے میں لانے کی جدوجہد کرے گی عملاً، اور اگر وہ جھنڈے میں لگا ہوا ڈنڈا ہاتھ میں لے کر اگر وہ استعمال کرے گی، تو ان مافیاز کا جو غنڈہ گردی ہے اور جو مافیاز کا کنٹرول ہے وہ ہمیں اس شہر سے ختم کرنا ہے۔ اور اگر عوام اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے باہر نکل جائیں اور ان کو روکنے کی اگر حکومت کوشش کرے، طاقت کا استعمال کرے، میں نے آپ سے کہا ہے کہ یہ پرچم جو سفید پرچم ہے یہ امن کی بھی نشانی ہے، اور
ہماری انتہا درجے کی کوشش ہوگی کہ ہم پرامن طریقے سے احتجاج کریں، پرامن طریقے سے ہم اپنی طاقت کا مظاہرہ کریں، اپنے اتحاد کا مظاہرہ کریں، جو لوگ وکٹم ہیں ان کے ساتھ یکجہتی کا مظاہرہ کریں۔ لیکن اگر طاقت کا مظاہرہ کر کے ہمارے اس اتحاد کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، جو اس شہر میں ہم بھائی چارگی پیدا کرنا چاہتے ہیں، اگر اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، اور اگر عوام نے اپنے طور پر فیصلہ کر لیا، اگر میں یہ کہوں کہ جب تک اس میں ڈنڈا ہے تو یہ جھنڈا ہے، اور جب ڈنڈا نکال لیں تو ڈنڈا ہتھیار ہے، اور اگر عوام نے ظلم اور بربریت کے خلاف اگر یہی کپڑا سر سے باندھ لیا تو پھر شکایت کوئی نہ کرے۔ مزید محاذ کھولنے کی بجائے پاکستان میں استحکام کے لیے اگر آپ کو ایک قدم پیچھے ہٹنا پڑے وفاق کو، تو اس میں آپ چھوٹے نہیں ہو جائیں گے۔ لیکن سندھ کے لوگوں کو اعتماد میں لینے کے لیے آپ فی الحال 6 کینال کا جو منصوبہ ہے اس کو معطل کرنے کا باقاعدہ اعلان کر کے سندھیوں کو اور سندھ کے شہری عوام کو، مہاجروں کو بھی مطمئن کیجیے، اس لیے کہ سندھ کے 6 کینالوں پہ تو ہمیں بھی اعتراض ہے کہ بھائی جو پانی ہمیں کراچی کو مل رہا ہے وہ بھی نہیں ملے گا۔ تو سندھ کے لوگوں کو مطمئن کیے بغیر ان کینالز کا کام معطل کرنے کا اعلان ہونا چاہیے، یہ بہت ضروری ہے، تاکہ مزید کوئی دشمن ہمارے ہاں فرسٹریشن کو بنیاد بنا کر کسی کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال نہ کر سکے۔ میرے کسی عمل سے کسی بھی شخص کا دل دکھا ہے، اس کو تکلیف پہنچی ہے، تو میں آج اس اہم دن پر آپ سب کو گواہ بنا کر دل کی گہرائیوں سے، اس کو سیاسی اسٹیٹمنٹ نہ سمجھیے گا، میں ان تمام لوگوں سے جن کا دل میری وجہ سے دکھا ہو، میں ان سب سے معافی مانگتا ہوں۔ میں سب کو دعوت دیتا ہوں، تمام لوگوں کو، اور ان تمام لوگوں کو بھی میں دعوت دیتا ہوں جو ہماری اس تقسیم کی وجہ سے دل برداشتہ ہو کر کوئی پیپلز پارٹی میں چلا گیا، کوئی کسی مذہبی جماعت میں چلا گیا، ان تمام لوگوں کو میں کہتا ہوں کہ وہ تمام جماعتیں مہاجر قوم کو کچھ نہیں دے سکتی، وہاں کی جدوجہد لا حاصل ہے، دھوکہ ہے، واپس اپنی جماعتوں میں واپس آ جاؤ۔ پیپلز پارٹی کا کراچی میں کوئی مستقبل نہیں ہے۔ آنے والے وقتوں میں یہ جو پیسے کے بل پر اور پولیس اور طاقت کے بل پر جو مہاجر بستیوں میں پرچم لگے بھی ہیں، یہ پرچم کل نظر نہیں آئیں گے، یہ سب دھوکہ ہے۔ تو جو لوگ پیپلز پارٹی میں اور مختلف جماعتوں میں گئے، میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ واپس آئیں، بھائی ہیں، ہم انہیں گلے لگائیں گے اور سب کو ویلکم کریں گے۔ اور جو لوگ مختلف جماعتوں میں اس وقت کام کر رہے ہیں، میں ان سب کو دعوت دیتا ہوں۔ قوم کو اس وقت سب کی ضرورت ہے، سب کو متحد ہو کر اپنی قوم کے لیے، اس شہر کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ یہ کلچر انٹروڈیوس کروا رہے ہیں کہ یہ جو دکانیں ہیں یہ بیوقوف لوگوں کی دکانیں ہیں، بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ 5,000 روپے کا ٹھیلا لے کے اسمگل کی ہوئی چیزیں اس شہر میں بیچتے پھریے۔ اور اس شہر میں پہلے باڑہ مارکیٹیں کہیں ہوا کرتی تھیں، اب باڑہ مارکیٹ جو ہے وہ آپ کے شہر کے بیچ میں صدر میں بھی موجود ہے۔ تو پورے شہر میں ان ڈاکومنٹڈ بزنس کو انکریج کر کے آپ پروان چڑھا کر آپ اس شہر کی اکانومی کو نہ صرف تباہ کر رہے ہیں، بلکہ پاکستان کے اندر جو ٹیکس آپ اس شہر سے وصول کرتے ہیں وہ بھی اس سے متاثر ہو رہا ہے۔ جو شریف لوگ ہیں ان کی سوسائٹیوں پر، ان کے سوسائٹیوں کے پلاٹس پر، اس شہر کے اندر جن لوگوں نے زمینیں خرید کے رکھی ہوئی تھیں ان کی زمینوں پر اس سسٹم کے لوگ قبضہ کر کے جعلی ڈاکومنٹس بنا کے بیٹھ جاتے ہیں، اور شریف آدمی عدالتوں سے بھی انصاف نہیں لے سکتا۔ ان حالات کے اندر میں پھر یہی کہوں گا کہ ظلم سہنے سے ظلم رکے گا نہیں، ظالم اپنا ظلم اس وقت تک کرے گا جب تک آپ سہتے رہیں گے۔